ایک دن ایک سپیرا سانپ پکڑنے کے لیے جنگل میں گیا۔ صبح سے دوپہر تک سانپ کی تلاش میں وہ جنگل میں بھٹکتا رہا، لیکن اسے ایک بھی سانپ نظر نہیں آیا۔ دیر تک بھٹکنے کی وجہ سے وہ تھک کر چور ہو چکا تھا۔ بھوک اور پیاس بھی زور کی لگی تھی۔ پاس ہی ایک سایہ دار پیڑ تھا۔ کھانے اور آرام کرنے کے لیے وہ پیڑ کے نیچے آ گیا۔ اس کے پاس ایک مٹی کی ہانڈی تھی، جس میں اس نے دوپہر کے کھانے کے لیے دہی اور روٹی محفوظ کر رکھی تھی۔ سپیرے نے ہانڈی کے منہ پر بندھا کپڑا کھولا اور دہی روٹی نکال کر بڑے مزے سے کھانے لگا۔ پیٹ بھرتے ہی اس کی جان میں جان آ گئی اور اعصاب پر کھانے کا سرور چھانے لگا۔ چنانچہ ہانڈی ایک طرف رکھ کر وہ سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ سانپ کی پھنکار سن کر وہ پھرتی سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی نگاہیں چاروں طرف تیزی سے سانپ کو تلاش کرنے لگیں۔ پھر پاس کی جھاڑی میں ایک سانپ کو دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سانپ اگرچہ چھوٹا سا تھا، لیکن زرد رنگ سے بہت ہی زہریلا معلوم ہوتا تھا۔ سپیرے نے اپنی بین سنبھالی اور دبے قدموں چلتا ہوا جھاڑی کے قریب پہنچ گیا اور سانپ کے ہوشیار ہونے سے پہلے ہی اس کے سامنے جھوم جھوم کر بین بجانے لگا۔ سپیرے کو جھومتا دیکھ کر سانپ بھی جھومنے لگا۔ اس پر مدہوشی چھانے لگی اور یہاں تک کہ وہ ایک دم مست ہو گیا۔ اس کو مدہوش دیکھ کر سپیرے کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے بین ایک طرف رکھ دی اور پھرتی سے سانپ کا پھن پکڑ لیا۔ سانپ نے اپنے بل کھائے ہوئے جسم سے سپیرے کے ہاتھ کو گرفت میں لینا چاہا۔ سپیرے نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پٹاری کو دور دیکھ کر سانپ کے آزاد ہونے یا ڈسنے سے پہلے ہی اسے اپنی کھانے والی ہانڈی میں ڈال کر اس کے منہ پر کپڑا کس دیا۔ اس کے بعد سکون کی سانس لے کر وہ پیڑ کے نیچے لیٹ گیا۔ لیٹے ہی لیٹے نہ جانے کب اس کو نیند آ گئی اور وہ بے خبر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بندر اچھلتا کودتا اس پیڑ پر آ چڑھا۔ کچھ دیر تک وہ مختلف شاخوں پر اچھل کود کرتا رہا، پھر ایک شاخ پر بیٹھ کر نیچے دیکھنے لگا۔ سپیرے پر سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہیں ہانڈی پر ٹھہر گئیں۔ ہانڈی پر جگہ جگہ دہی کے دھبے دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ ہانڈی کے لذیذ کھانے پر قبضہ جمانے کے لیے آہستہ آہستہ ہانڈی کے پاس گیا۔ سپیرا گہری نیند سو رہا تھا۔ بندر موقع کا فائدہ اٹھا کر ہانڈی لے کر ایک ہی چھلانگ میں پیڑ پر پہنچ گیا۔ ہانڈی سے دہی کی خوشبو ابھی تک آ رہی تھی۔ یہ سوچ کر کہ آج اس نے بہت ہی اچھی چیز پر ہاتھ مارا ہے، بندر خوشی سے پھولا نہیں سمایا۔ وہ کھانے کے لیے اتنا بیتاب ہوا کہ ایک ہی جھٹکے میں ہانڈی کے منہ پر بندھا کپڑا کھول ڈالا۔ سانپ بہت ہی غصے میں تھا۔ کپڑا کھولتے ہی اس نے اپنا پھن تیزی سے باہر نکالا اور بندر کو ڈس لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا زہر بندر کے تمام جسم میں پھیل گیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ مردہ ہو کر ہانڈی سمیت بے خبر سوئے ہوئے سپیرے کے اوپر آ گرا۔ اس آفت ناگہانی سے سپیرے کی نیند ہوا ہو گئی۔ کچھ دیر تک اس کی حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھیں مردہ بندر اور مٹی کی ہانڈی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھتی رہیں۔ پھر اس نے اوپر دیکھا، جہاں اس کا کپڑا ابھی تک ایک شاخ سے الجھا لٹک رہا تھا۔ سانپ کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ سپیرا پوری بات سمجھ گیا۔ اس نے ایک بار پھر مردہ بندر کی طرف دیکھا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا، چوری کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔